اگر آپ بہو کو برداشت نہیں کر سکتے تو بیٹے کے ساتھ آپ اپنا اس کو بیٹے کو نہیں بانٹ سکتی، پھر آپ شادی نہ کریں بیٹے کی. نہیں یہ تو نیچرل ہے نا، شادی تو کرنی ہے. تو پھر یہ بھی نیچرل ہے جو ماں کا رد عمل ہوتا ہے. جو ماں کا رد عمل ہوتا ہے یہ نیچرل کچھ حصہ ہے، ویسے پھر اس کو آپٹ کیا جاتا ہے، یہ عادت ہوتی ہے. اچھا. خواتین کی جو ساس بنتی ہیں ان کی عادت بن جاتی ہے ٹوکنا روکنا. اس کی دو وجوہات جو مجھے محسوس ہوتی ہیں، ایک تو وہ بنیادی طور پر وہ عورت ہے اور اسے اپنا جو بیٹا ہے وہ جاتا ہوا اپنے ہاتھ سے نظر آتا ہے، جذباتی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی. یہ دو ہی پہلو ہیں نا. اب تو وہ آپ ماں کے پیٹ سے نکل کے باہر ایک جیتا جاگتا انسان ہے، اس کا جذباتی لگا ہوا ہے، تو جذباتی طور پر بھی وہ اسے جاتا محسوس ہوتا ہے. پہلے جو ماں کے پاس آ کر بیٹھتا تھا اب وہ بیوی کی گوٹے گڈھوں میں بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس جاتا ہے. جب وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ اگر وہ بیلنس کرنے کی کوشش کرے ماں کے ساتھ تو بیلنس کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر مرد کی بھی غلطی ہوتی ہے. لیکن زیادہ تر کیسز میں عورتیں تانے دینے لگ جاتی ہیں، نیگیٹو ہو جاتی ہیں کہ یہ آئی اور میرے بیٹے کو اس نے اغوا کر لیا، میرے بیٹے پر اس نے جادو کر دیا، میرے بیٹے کو اس نے یہ کر لیا، تعویذ پلا دیے، کوئی بھی نیگیٹیوٹی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. جو جذباتی اور جنسی ضرورت اس کے بیٹے کی اس کی بیوی پوری کر رہی ہے یا بیوی پوری کر سکتی ہے، وہ ماں تو نہیں پوری کر سکتی. ٹھیک ہے، اور جیسا لگاؤ وہاں ہو سکتا ہے ویسا لگاؤ ادھر نہیں ہو سکتا. ادھر ادب ہے، ادھر پیار ہے، ادھر محبت ہے، وہاں پر تلذذ ہے، جنسی لذت ہے، جنسی سکون ہے، ذہنی امانگی ہے، ذہنی سکون ہے. تو ان دو چیزوں کا کیا کرنے لگ جاتی ہیں مائیں؟ موازنہ، اور غلط موازنہ کرنے لگ جاتی ہیں. شعوری طور پر نہیں کرتی، غیر شعوری طور پر کرتی ہیں. اور غیر شعوری طور پر جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر انہیں لگتا ہے کہ بیٹا ہاتھ سے گیا. اچھا، پھر وہ پیسے جو پوری کی پوری تنخواہ بعض دفعہ وہ بیٹا کر دیتا تھا، یا پوری نہ سے کوئی 50% دیتا تھا، اب 50% نہیں آتی. ماں کو کہا جاتا ہے تمہاری ضرورت ہے تو تمہیں دوں گا. ٹھیک ہے، جوائنٹ سسٹم ہو تو پھر تو ایک الگ معاملہ ہے. ماں کو کہا جاتا ہے آپ کی ضرورت ہوگی آپ کو دوں گا، باقی میرے بچے ہیں، باقی بیوی ہے. تو انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے نا اب یہ پیسے پیچھے بھیج رہی ہے، اپنے ماں باپ کو دے رہی ہے. ٹھیک ہے، سب سے بڑا الزام جو لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑا الزام جو لگایا جاتا ہے اور سب سے کڑوا سچ ہے جو میں نے بول دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ پیچھے بھیج رہی ہے. تو اب اس سارے سینیریو میں دیکھیں، جذباتی طور پر جب لڑکا کٹا تو ماں کو محسوس ہوا کہ میرا بیٹا گیا. معاشی طور پر پیسے اس کو زیادہ تر اس نے دینا شروع کیے. اس نے نیا اسپائر کا سوٹ پہنا یا کوئی لائم لائٹ کا سوٹ پہنا یا کوئی کسی بھی برانڈ کا سوٹ پہنا تو اسے لگا کہ یہ دیکھو اب بہنوں کو نہیں دیتا، مجھے نہیں دیتا، اسے دینے لگ گیا. تو یہ نیچرلی، ہاں میرے بیٹے کی، تو بیٹے کی کمائی بیوی نہیں کھائے گی تو کون کھائے گی؟ ٹھیک ہے، کیونکہ بیوی کا اور ماں کا رول الگ ہے. جو بیوی کا رول ہے وہ ماں نہیں نبھا سکتی، جو ماں کا رول ہے، جو ماں کا مقام ہے وہ بیوی نہیں ادا کر سکتی. تو دونوں کو اپنے مقام اور مرتبے کو ظاہر سمجھنا ہوتا ہے. ماں سمجھ کے بھی مقابلے اور موازنے پہ آتی ہے، اور یہی غلطی بیویاں بھی کر رہی ہوتی ہیں، دونوں سائڈ سے وہ بھی بہویں بھی کر رہی ہوتی ہیں اور وہ بھی مقابلے پہ آتی ہیں. میرا شوہر ہے، میرا شوہر، اس بات کے جواب میں مائیں کہتی ہیں پیچھوں لیتے آئی ہیں، پیچھے لے کے آئی ہیں. ہاں، میرا بیٹا تھا تو تمہارا شوہر ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ ایک دوسرے سے پیار اور محبت کچھ باہمی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا کر لیں تو بہتر ہو سکتے ہیں معاملات. میں نے اس پر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ شادی کے بعد ماؤں کو اپنے دل بڑے کر لینے چاہیے، انہیں اپنے بیٹوں کو آزادی دینی چاہیے اور انہیں سونپ دینا چاہیے ان کی بیویوں کو کہ ٹھیک ہے تم اپنی زندگی گزارو. آپ کا واقعتاً وہ بیٹا ہوگا تو وہ آئے گا، وہ خدمت بھی کرے گا، وہ پیار بھی کرے. واقعتاً سے مراد یہ کہ جذبات اس کا لگاؤ. ٹھیک ہے، کچھ تھوڑی بہت کمی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو بالکل بھول جائے، بالکل چھوڑ جائے.